شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ موت کے بعد انسان میں محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی لیے روز قیامت موت مانگے گا تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ میں نے وہ بات قرآن مجید کی آیت سے ثابت کی تھی، اور اس بات کی تائید میں علماء کے اقوال بھی پیش کیے تھے، جس میں وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں موت اس لیے نہیں دے گا تاکہ وہ عذاب محسوس کرنے سے بچ نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بنا ہی ایسا ہے کہ وہ محسوس کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے، تو اسی لیے جو ہے روز قیامت وہ لوگ جو ہے موت مانگیں گے۔ مگر اس کے باوجود کچھ علماء لوگوں کو یہ بات کہہ کر چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ موت کے بعد جسم تو واقعی محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہے کھو دیتا ہے، لیکن جو اس کے اندر روح ہے وہ نہ صرف سنتی ہے اور دیکھتی ہے بلکہ عذاب کو بھی محسوس کرتی ہے اور راحت بھی محسوس کرتی ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید کی آیت سے اس بات کا جواب تلاش کریں گے کہ نفس جسے لوگ روح کہتے ہیں، کیا اس کا اپنا بھی جسم ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ اعراف آیت 194 195 کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کا تعلق بتوں سے ہے، خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صاف لکھا ہے عباد امثالکم، یعنی وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ان سے متعلق ہے جو انسان تھے اور فوت ہو گئے تھے، اور میں نے اسی لیے ترجمہ بھی انہی کے مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین کا لیا ہے تاکہ ان کو یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک سے روکا ہے، وہیں یہ بھی بتا دیا کہ نفس کا جو جسم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ وہ جسم جب موت کا شکار ہو جاتا ہے تو نفس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں ہوتا جس سے وہ دیکھ سکے یا سن سکے۔ اس آیت سے چونکہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی تیسری زندگی کا جو نظریہ ان علماء نے بنا رکھا ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان علماء نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی اعضاء کا رد فرمایا ہے، روحانی اعضاء کا رد نہیں فرمایا۔ یقین مانیے کہ اس سے بڑھ کر آیت کی تحریف کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، مگر یہ کہیں کہ نہ جینا، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر سن سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن کی آیت میں غور نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں؟ تو یہاں انکار صرف جو ہے وہ پاؤں کا نہیں ہے، ان کے چلنے کا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں؟ تو یہاں انکار صرف ہاتھوں کا نہیں ہے بلکہ ان کی گرفت کا بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا، تو یہاں بھی انکار جو ہے وہ صرف آنکھوں کا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ جس سے ہی دیکھ سکیں۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے ہی دیکھ سکیں؟ مطلب یہی بتایا کہ اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح پھر کان کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ تو یہاں بھی انکار صرف کانوں کا نہیں ہے بلکہ سماعت کا ہے۔ تو یوں ہم پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف جسمانی اعضاء کا رد نہیں فرما رہے بلکہ ان کی جو صلاحیتیں ان جسمانی اعضاء کی بدولت ان کو حاصل تھیں، وہ صلاحیتیں ان سے چھین لی گئی ہیں۔ اور ایمانداری سے بتائیے، اگر ان کا اپنا کوئی بدن ہوتا، یعنی اس جسم کے علاوہ جو انہیں اس دنیا میں دیا گیا تھا، اگر اس کے علاوہ کوئی جسم ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو مردہ قبر میں پڑا ہے یہ نہیں چل سکتا۔ وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جسم تو ٹھیک ہے گل گیا سڑ گیا، مگر جو ایک روحانی ہستی ہے اس کی جو ہے نا آنکھیں بھی ہیں اور اس کے جو ہے نا کان بھی ہیں، تو اسی کا تو اس میں انکار کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو شرک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا وہ جسموں کو پکارتے ہیں؟ اگر جسموں کو پکارتے پھر ان کی بات ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہے، وہ ان کو پکارتے ہیں جو ان جسموں میں کبھی موجود تھے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو ہندو ہیں وہ تو اپنے مردوں کا جو جسم ہے وہ تو جلا کر ختم ہی کر دیتے ہیں، وہاں تو کوئی جسم باقی ہی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود وہ یہی سوچ کر پکارتے ہیں
کہ ان کے جو روحانی بدن ہے نا وہ موجود ہیں، اور اس کے اندر وہ آنکھیں اور کان اور پاؤں اور ہاتھ سب موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اسی جسم کے ساتھ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس روحانی جسم کو وہ آتما کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے روح کہتے ہیں۔ عقیدہ بالکل ایک جیسا بنا رکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اس بات کا انکار اللہ تعالیٰ نے شرک کے تناظر میں کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں جو مر گیا ہے نا وہ اب تمہاری فریاد نہیں سن سکتا، اور دوسری طرف ہم انہیں خود یہ کہیں، خود یہ بتائیں کہ نہیں وہ جو روح ہوتی ہے نا وہ سن لیتی ہے، وہ دیکھ بھی لیتی ہے، تو وہ کہیں گے بھائی ہم کون سا جو ہے نا ان کے جسموں کو پکار رہے ہیں، جسم تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا جلا کے ختم کر دیتے ہیں، ہم تو پکارتے ہی اس کو ہیں جو ان جسموں کے علاوہ ان کا روحانی جسم ہے۔ تو آپ بتائیے پھر آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ یقین مانیے یہ بات کہنا کہ جو ہے نا اس جسم کے علاوہ ایک جسم ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پورا شرک کا جو نظریہ ان کا رد فرمایا ہے، یہ ٹوٹل اس کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ اب اس پر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر نفس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ پھر وہ خواب کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تو اس کا تفصیلی جواب تو میں آپ کو اپنے آنے والی ویڈیو میں پیش کروں گا، جس کا نام ہوگا روح اور خواب، مطلب روح اور خواب سے متعلق ہوگی وہ، تو اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، یا مختصراً بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے نا وہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کا نفس جو ہے جس کو یہ لوگ روح کہتے ہیں، اگر اس کی آنکھیں ہوں تو وہ تو خواب دیکھ لے، پھر وہ کیوں خواب نہیں دیکھ پاتا؟ اسی لیے نہیں دیکھ پاتا کہ وہ جو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے انسان کے جسم میں، اس سسٹم کے ذریعے انسان خواب دیکھتا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے اس میں چونکہ آنکھوں سے جو ہے نا انفارمیشن پہنچتی ہیں جسم مطلب دماغ کے اندر، تو پھر وہ ان کو ریڈ کرتا ہے، تو لہٰذا جب اس کی آنکھیں یہ کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ خواب نہیں دیکھ پاتا۔ میں پیدائشی اندھے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص آنکھوں والا بھی ہو لیکن اگر اس کو آپریشن کے لیے بے ہوش کر دیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے وہ بھی خواب نہیں دیکھ پاتا۔ تو اگر اس کی اپنی آنکھیں ہوں اور اس کے مطلب اس کی روحانی آنکھیں ہوں تو وہ خواب بھی دیکھ لے۔ بلکہ دیکھا جائے تو جس طرح کی خرابی اس جسم کو لاحق ہو جاتی ہے، بالکل سیم وہی چیز اس کے نفس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر وہ آدمی معذور ہو جائے، ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، تو وہ آدمی جو ہے نا کہیں نہیں مطلب آ نہیں جا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر وہ اپنی جو ہے نا روحانی جو ہے نا ٹانگوں سے چلا جاتا کہیں، لیکن نہیں جا پاتا۔ اس کی یہی ٹانگیں، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کیا ان کے پاؤں جن سے ہی چلیں، اور وہ چل ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب وہ تو جسمانی پاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے بھائی ان کے اگر دوسرے پاؤں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا رد کیوں فرماتے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ تو جسم کو ہی پورا انسان ثابت کرنے پر تو لیں، اس جسم کی مثال جو ہے نا وہ تو صرف ایک روبوٹ کی سی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ صحیح فرما رہے ہیں، جسم واقعی ایک روبوٹ کی طرح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر روبوٹ میں آنکھوں کو جو ہے نا کانوں کا سسٹم خراب ہو جائے تو کیا روبوٹ جو ہے وہ دیکھ سکے گا؟ کیا روبوٹ پھر سن سکے گا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جو لوگ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا روبوٹ کے اندر بھی کوئی روبوٹ ہوتا ہے؟ بلکہ آپ روبوٹ کو تو چھوڑیں، یہ تو پھر ایک انسانی تخلیق ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی فرشتے کے جسم کے اندر ایک فرشتہ موجود ہے، کسی جن کے اندر ایک الگ سے جو ہے نا جسم موجود ہے؟ ایسی فضول اور بے عقلی کی بات یہ صرف انسان نے اپنے لیے گھڑ لی ہے، یا پھر شیطان نے اس کے ذہن میں یہ خناس ڈالا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا جو جسم ہے بس وہی اس کا جسم ہے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے جسم میں یہ خوبی رکھ دی ہو کہ وہ اپنا جسم تبدیل کر سکے، جیسے کہ فرشتے تبدیل کر لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یا جیسے کوئی گرگٹ ہوتا ہے وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے جسموں کے اندر ایک اور جسم موجود ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایسی بات نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ یہ کسی روایت میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں پاؤں والی جو مخلوق بنا رکھی ہے نا، یہ انہوں نے صرف اپنے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا منطقے چلا چلا کے جو ہے نا یہ بنا رکھی ہے، اپنا ان کا نظریہ ہے، اس بات کی حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لیں کہ جسم کے اندر ایک اور جو ہے نا وہ جسم موجود ہے، تو مجھے بتائیے پھر وہ جو جسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کیسے دیکھ رہی ہیں اور وہ کیسے سن رہی ہیں؟ پھر اس کے اعضاء کو چلانے کے لیے بھی ایک مخلوق کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ کہیں نہیں اس کے لیے ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے اس کے لیے کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ان کو؟ دیکھیے قرآن جسے نفس کہتا ہے نا، وہ ایک محسوس کرنے کی صلاحیت ہے جو جسم کو عطا کی جاتی ہے، پھر اسی سے نفس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات ایسے ہے کہ جیسے جسم کو ہوش دے دیا گیا ہو۔ بعض علماء نے بھی نفس کو ہوش سے تعبیر کیا ہے
جیسے شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں، نیند میں بھی جان کھنچتی ہے جیسے موت میں، اگر نیند میں کھنچ کر رہ گئی وہی موت ہے، مگر یہ وہ جان ہے جسے ظاہری ہوش کہتے ہیں، اور ایک جان وہ ہے جس سے سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ موت سے پہلے نہیں کھنچتی۔ دیکھیے شاہ صاحب انسان میں ایک تو جسمانی زندگی کی بات کر رہے ہیں جس سے سانس چلتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ جو ظاہری ہوش کا ذکر کر رہے ہیں یہ اسی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو ہوش سے قائم ہوتی ہے۔ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نفس صرف ہوش تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ جو زندگی گزارتا ہے اس کی ایک باقاعدہ میموری بنتی چلی جاتی ہے، اسی میموری کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس طرح کہ نیک لوگوں کی میموری کا ریکارڈ علیین میں اور فاسق لوگوں کی میموری کا ریکارڈ سجین میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں جہاں علیین سجین کا ذکر آیا ہے وہاں کتاب مرقوم کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک ریکارڈ روم ہے جہاں نفس سے تعلق میں تمام یادداشت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ موت سے پہلے جو نفس کی زندگی ہوش کے ساتھ قائم ہوتی ہے وہ موت کے بعد رک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، پھر بے شک قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو لوگ روز قیامت سے پہلے دنیا کی زندگی گزار رہے ہوں گے، پہلے سور کے وقت ان کو بھی موت دے دی جائے گی، مگر دیکھیے یہاں پر موت کے لیے بے ہوشی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی موت کے لیے بے ہوشی کے الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر 39 آیت 68، ترجمہ محمد جوناگڑی، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے کچھ لوگوں کو جو ہے بجلی کی کڑک سے بے ہوش کر دیا، پھر بعد میں اسی بے ہوشی کے لیے موت کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد زندہ کر دیا۔ تو اس طرح ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفس کا بے ہوش ہو جانا ہی موت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ نیک انسان بھی ہے تو اب کسی کے کام نہیں آ سکتا وہ، کیونکہ وہ خود ہوش میں نہیں ہے، تو بھلا اور کسی کے وہ کیا کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے یہ بھی جان لیا کہ نفس کا وہی جسم ہوتا ہے جو اسے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ نفس تو ایک محسوس کرنے کی حص ہے، یہ کوئی ہاتھوں پیروں والی مخلوق تو ہے نہیں، اسے دماغ کے ایک ایسے حصے میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر اس حصے کو بے ہوش کر دیا جائے تو انسان ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ بے ہوشی کسی چوٹ یا بے ہوشی کی دوائی سے بھی طاری ہوتی ہے، اور اگر جسم پر موت آ جائے تو یہ جب بھی قائم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں جب تک انسان دوبارہ زندہ نہ ہو یہ کیفیت اس پر طاری رہتی ہے۔ آج جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اسے میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، لہٰذا اگر آپ اس کی وضاحت میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھ سے میری آئی ڈی زاہد جانب حق یا پھر میرا فیس بک گروپ ہے جانب حق، وہاں اگر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی آنے والی تحریروں میں انشاءاللہ شہداء آل نو اور آل فرعون کے متعلق معاملات پر اپنا فہم پیش کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل جانب حق کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔